آپ نہیں سمجھتے کہ اگر تحریک انصاف مذاکرات کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن حکومت جو ہے وہ تانے دینے سے باز نہیں آ رہی ہیں؟ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پہلے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے حلال تھے، آج ہمارے ساتھ حلال ہو گئے ہیں، کل تک جو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتا تھا وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے حکومت کو تسلیم کر لیا. مطلب کہ ماضی کے اتنے زیادہ تانے ہیں، تو یہ کیا حکومت کو یہ رویہ سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں شازیہ، یہ پولیٹیکل نوک جھوک تو جاری رہتی ہے، یہ تو ایسے معمولی بات ہے، لیکن اصولاً ہمارے پاکستان کی ضرورت اس میں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر امن ہو، اور پولیٹیکل پارٹیز خواہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، وہ ملکی مفادات کو کسی لحاظ سے بھی داؤ پہ نہ لگنے دیں اور آپس میں یکجہتی کے ساتھ ہم آگے چلیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہنے کے بعد کہوں گا کہ ڈائیلاگ ایک بہت اچھی پروپوزل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی احسن قدم ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ انہوں نے کمیٹی بنائی، چونکہ پہلے ان کی رٹ یہی تھی کہ ہم ان لوگوں سے کریں گے جو کہ صحیح پیچھے سے حکومت کو چلا رہے ہیں، جو باختیار ہیں. لیکن ابھی دیکھیں نا، یو ٹرن لیا، اور پہلے ان کو ایک قسم کا they look down upon the political leaders, the prime minister and everybody, and he said یہ stooges ہیں، یہ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کی وہ تو بہت کچھ کہا. بٹ ایون دین شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ میثاق مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، ہم میثاق معیشت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم چلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ تو شگون اچھا تھا کہ انہوں نے بنائی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو لے تو لال نہیں کر رہی. آئی ایشور یو کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مذاکرات ہی پاکستان کا حل ہے، چونکہ یہ جو چیلنجز ہمارے ہیں، ایک تو سیکیورٹی کے جس میں ڈیڈ باڈیز ہمارے شہداء کی بیچاروں کی بہت زیادہ اور نقصانات ہو رہے ہیں، دوسرا اکانومی کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں، تیسرا لوگوں کی پراسپیرٹی، ان کے لیے امپلائمنٹ، ان کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. جنرل صاحب اگر ایٹ دی اینڈ اگر مذاکرات ہی حل ہیں اور کرنے ہی پڑتے ہیں، کیونکہ بڑی بڑی جنگوں کے جو مسائل ہیں، جنگوں کے حل بھی مذاکرات سے ہی نکلے ہیں، تو پھر اتنی دیر کیوں؟ نقصان مزید کرنا ہے اس ملک کا؟ نہیں آنیسٹلی شازیہ، یہ اگر اپوزیشن نے یہ آفر دی تھی جو ہم ڈیمانڈ کرتے رہے، تو آبویسلی اپیرنٹلی لوگ اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن اس میں ایک دو ریزنز ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ کنڈیشنز لگا رہے ہیں، جیسے آپ نے عرفان صدیقی صاحب کا بتایا نا کہ ایک ہاتھ میں لا رہے ہیں، دوسرے میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے. یہ اس طرح انکنڈیشنل بیٹھ کے ملک کے مفاد میں بات کریں. سیکنڈ اس کی جو ٹریک ریکارڈ ہے تحریک انصاف کا، وہ یو ٹرنز کا ہے. یو آر ناٹ شور. دیکھیے ادھر کمیٹی بنی، باہر سے بات ہوئی، آپس میں ہمارے جو ہے ان کے لیڈرز کی آپس میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ملاقات گور صاحب کی ہوئی. ادھر قائد تحریک عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا ایک اپنا بیان آ گیا کہ یہ تو بات گڈی ہے اور یہ تو سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو مطلب ہے اس سے ایک جو وائبس آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ دے آر ناٹ سیریس. تو میرے خیال میں اگر سیریس اٹیمپٹ ہوگی تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرے گا. وہ کیوں نہیں سوٹ کرے گا؟ اسٹیبلشمنٹ وڈ وانٹ کہ ملک کے اندر امن ہو اور ہم متفق ہو کے یہ دہشت گردی کی لعنت کا مقابلہ کریں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمارے دشمن دائیں بائیں دونوں طرف ہیں. اور آج جو دنیا کا نقشہ بدلتا جا رہا ہے، جو سیریا میں ہو رہا ہے، جو لیبنان میں ہوا، جو آپ پیلسٹائن میں دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایران کی طرف گنے انہوں نے کی ہوئی ہیں، تو پاکستان کسی لحاظ سے بھی سیف نہیں ہے، ولنریبل ہے. تو میرے خیال میں اپنے اس تحفظ کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہوئے گا؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ شاید اجازت نہیں مل رہی. تو دونوں طرف سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے. جی دیکھیں، یہ تو ان کی تو ایک ازمپشن ہے نا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ ایک اپنے طور پہ ایک ازمپشن ہے، اور یہ اگین گورنمنٹ کو ڈیمین کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے. لیکن ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہر سٹیپ پہ یو ٹرن لیا. آپ کا جو پارٹی، آپ کا جو لیڈر چیئرمین ہے، سٹنگ چیئرمین، وہ تو کچھ اور بات کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ میٹنگ میں، اور جو ایکچولی جو بندہ پریزن میں ہے، جس کے ووٹس ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے.
تو آپ ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے کریٹ ہوتے ہیں ڈاؤٹس؟ تو میرے تو خیال میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ شاید بااختیار نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, مرضی سے اپنے کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی, ایک تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور دوسرا آپ دیکھیں کہ آج بھی بیان جو دیا ہے چیف منسٹر سے خیبر پختونخوا نے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, اور ساتھ یہ دھمکی کہ ہم جو ہے سول نافرمانی کی بات کریں گے. You see, when you talk of civil نافرمانی, یا جس طریقے سے پہلے خیبر پختونخوا سے لشکر اندر آئے اور they were armed اور ان کے ساتھ کرینے اور گورنمنٹ کا, that is a بغاوت, that is not a protest جو پولیٹیکل اس کے اندر آتی ہے. اور ابھی آپ جب کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو that means you are attacking at the national security of پاکستان. یہ چیزیں سیریسلی آگے جانے کے لیے جو ہے وہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں. تو دیر فور میں کہتا ہوں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے. ان کے اندر کچھ تو پارٹیاں ڈائریکٹلی بات کریں, کچھ ان کے لنکیجز پس چلمن ہونے چاہیے, اور خدا کے لیے اپنی ایگو سے اوپر اٹھ کے, پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے ملک کے مفادات کا ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں آگے چلنا ہوگا. کیا آپ اپنی پارٹی کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بھی سنجیدہ ہو کر آگے بڑھیں اور تحریک انصاف کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے اس کو ویلکم کریں؟ دیکھیں, میں نے کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا جو ایڈوائزر ہیں پالیٹکس میں, اور بڑے کن مشق, اور وہ وکیل بھی ہیں اور وہ بہت تجربہ کار ہیں. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی بھی ٹھکرائیں گے نہیں, ہم آگے آئیں گے, ہم گفتگو کریں گے, ہم بیٹھ کے بات کریں گے, لیکن بااختیار لوگ ہوں جو فیصلہ کریں, اس فیصلے کے اوپر عمل ہو, اور ہمیں شرطیں نہ لگائیں کہ آپ یہ کریں گے تو پھر ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ سیریس. ہمیں پارلیمنٹ کے فلور کو یوز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں بیٹھے, ادروائز بیٹھے, اسپیکر کے پاس جا کے بیٹھ کے بات چیت کریں, اس کا کوئی حل نکالے. سیاستدان ضرور کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لیتے ہیں, لیکن اگر پیچھے ایک آدمی ہو, بندہ ہو, اس کی ہٹ درمی ہو, اس کا اپنا ویو ہو, اور وہ یہ کہے کہ نہیں جو بی بی بشرا کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, باقی آپ سب لوگ غلط, تو یہ ان کے انٹرنل ایشوز ہیں جن کو ان کو آئرن آؤٹ کرنا ہوگا, اور اس کے بعد پھر بات کریں. میرے خیال میں اٹ از ہائی ٹائم کہ ہمیں ڈائلاگ کر کے آگے چلنا ہے تاکہ ملک آگے چلے. تو مولانا صاحب کے ساتھ لگے ڈیڈ لاک کو بھی تو ختم کرے نا حکومت. مولانا صاحب کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو گئی حکومت کی 26ویں آئینی ترمیم کا, جب وہ حصہ تھا مدارس رجسٹریشن بل, اور پھر حیرانگی کی بات کہ پڑھے بغیر ہی سب لوگوں نے اس کو سینٹ سے بھی, قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لیا. کسی کو وہ اعتراضات سمجھ میں ہی نہیں آئے جو اب زرداری صاحب لگا رہے ہیں, اور آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور اب مولانا بھی ظاہر ہے وہ بھی غصے میں ہے, مولانا بھی ناراض ہیں. تو یہ تو پرابلم اپنی سمجھتے ہی حکومت کی اپنی پیدا کی ہوئی پرابلم ہے, خود ہی ویلکم کرتے ہیں پرابلمز کو. دیکھیں شازیہ, یہ جب بل آیا آئی ایم شور کہ لوگوں نے پڑھا, اور پارلیمنٹ کے اندر بوتھ ہاؤسز کے اندر اس کو سپورٹ کیا, اور وہ آگے گیا. تو آگے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں پریزیڈنٹ کے لیول کے اوپر, انہوں نے یہ کہا کہ بل آلریڈی موجود ہے اور اس سے یہ امپلیکیشن ہوگی, FATF کا مسئلہ ہوگا, فلانا ہوگا. اس کے اوپر بھی رانا ثناء اللہ کا حکومت کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے.